الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ سب مل کر میرے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ روحانی وظائف کے پیارے پیارے اور معزز ناظرین، آج روحانی وظائف چینل آپ کے لیے جمعرات اور جمعۃ المبارک کا بہت ہی خاص عمل لے کر حاضر ہوا ہے۔ آج کا عمل اتنا خاص ہے کہ اگر کوئی صبح اٹھتے ہی اس عمل کو کر لے تو شام تک اللہ تبارک و تعالی رزق کے فرشتے اس بندے کے گھر میں بھیج دے۔ آپ چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دے اور آپ کو کسی کا محتاج نہ بنائے، کبھی آپ فقیر نہ ہوں، ہمیشہ غنی ہو جائیں، اور اللہ تبارک و تعالی آپ سے تمام بیماریوں کو دور کر دے، آپ کو کبھی بھی کسی کا محتاج نہ کرے، آپ کبھی بھی کسی بیماری کا شکار ہو کر ہاسپٹل کا رخ نہ کریں، تو آج کا وظیفہ بہت ہی خاص ہے اور جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لایا ہے تو اپنا وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اس سے پہلے میں اپنے تمام ان نئے آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں جو ابھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ روحانی وظائف کے پیارے پیارے اور معزز ناظرین، حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو شخص محتاجی سے بچنا چاہتا ہے اور جو چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے، اس کی مخلوق میں سے کسی کا محتاج نہ کرے، اسے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، تو جمعرات کے دن وہ ایک آسان سا عمل کر لیا کرے کہ اپنے ناخن کو تراش لیا کرے۔ انشاءاللہ عز و جل جن بزرگان دین نے یہ عمل کیا اور ہمیشہ اس کو اختیار کیا وہ کبھی کسی کے محتاج نہ ہوئے۔ اس عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کسی کو محتاج نہیں کرتا۔ جمعرات کے دن کی ایک یہ بھی فضیلت ہے کہ جمعرات کو ہمیشہ سفر کی ابتدا کرنی چاہیے، کہ جمعرات کو سفر کی ابتدا کرنا سنت ہے، کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے جمعرات کے دن روانہ ہوئے اور آپ جمعرات کے دن روانہ ہونا پسند فرماتے تھے۔ اسی طرح جمعۃ المبارک کا دن بھی بہت زیادہ فضیلتوں اور برکتوں کا حامل ہے، تو جب جمعرات کی رات یعنی شب جمعہ آئے تو اس میں سورہ یاسین کی تلاوت ضرور کیا کریں، کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جس نے جمعرات کی رات یعنی شب جمعہ سورہ یاسین کی تلاوت کی اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور مغفرت بھی ایسی کہ بے شمار مغفرت اس بندے کے حصے میں آ جاتی ہے۔ تو ہمیشہ جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن کثرت کے ساتھ درود بھی پڑھا کریں، کہ درود پاک اس دن پڑھنا بہت زیادہ فضیلت کا حامل ہے، کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ تو جب پیارے آقا کی بارگاہ میں ہمارا درود و سلام خود پہنچتا ہے تو ہمیں بھی کثرت کے ساتھ بالکل بھی دیری نہیں کرنی چاہیے، تسبیح ہاتھ میں رکھیں، جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن کو غفلت میں نہ گزاریں بلکہ کثرت کے ساتھ درود پاک کو پڑھیں، اور درود پاک بھی وہ جو کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑھا، خود فرشتوں نے پڑھا۔ تو آج کا روحانی وظیفہ کیا ہے؟ آپ چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کروڑوں کا مالک بنا دے، تو ایک میرے بھائی ہیں وہ ہمیشہ جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن اس عمل کو کیا کرتے۔ آج یورپ ممالک میں ان کا اپنا بزنس ہے، اپنا کاروبار ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں یہ عمل ہمیشہ کرتا ہوں، بے شک اللہ نے مجھے بہت سا رزق عطا فرمایا ہے، بہت سا پیسہ عطا فرمایا ہے، میں ایک دن میں 200 سے 300 ملکوں میں بھی سفر کر سکتا ہوں، لیکن میں نے اس وظیفے کو نہیں چھوڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو نہیں چھوڑا، نماز پنجگانہ ادا کرتا ہوں،
تو آج آپ کے لیے بھی وہی وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن، اگر آپ جمعرات کی صبح یہ عمل نہ کر سکے تو آپ جمعۃ المبارک کی صبح یہ عمل ضرور کر لیجئے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ صبح خالی پیٹ ناشتہ کرنے سے پہلے، ناشتہ آپ نے کرنا ہے اس سے پہلے آپ نے یہ عمل کر لینا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ الفاظ آپ نے پڑھ لینے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یا ستار الغیوب یا ستار الغیوب، یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب، یا ارحم الراحمین۔ پھر سے سن لیجئے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یا ستار الغیوب یا ستار الغیوب، یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب، یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو آپ نے جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن صبح خالی پیٹ آپ نے اس کی صرف ایک تسبیح پڑھ لینی ہے، اور ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے خود پر دم کر لینا ہے، اور اس تسبیح کو ہمیشہ کے لیے بنا لیں۔ جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن آپ جو بھی سوچیں گے، بلکہ آپ اپنے کاغذ پینسل لے کے جو بھی آپ نوٹ کریں گے اور پھر آپ عمل کریں گے، اس چیز کو دیکھتے ہوئے، چاہے آپ گاڑی کی خواہش کرتے ہیں، رزق کی، دولت کی، آپ اوپر 500 کروڑ کا حصہ بھی لکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ تو نیتیں دیکھتا ہے، وہ تو انسان کی حیثیت نہیں دیکھتا، بلکہ اس کے مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ دیکھتا ہے۔ تو آپ جس طریقے سے مانگیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہر حال میں عطا فرمائے گا۔ تو لکھ لیجئے، اگر 5 کروڑ بھی مانگیں گے شام سے پہلے مل جائے گا۔ تو انشاءاللہ عز و جل یہ وظیفہ بہت کارآمد ہے۔ اس وظیفے کو جس بہن بھائی نے کیا بہت فائدہ حاصل ہوا ہے، اور آپ لوگ اس عمل کو ضرور کریں۔ اور میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں اپنا نام شامل کروانا ہے، فوری طور پر ہمیں کمنٹ سیکشن میں میسج کر دیجئے، انشاءاللہ العزیز آپ کا نام خصوصی دعا میں شامل کیا جائے گا، کیونکہ جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن خصوصی طور پر مدینہ منورہ کی فضاؤں میں دعاؤں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ آپ لوگ بھی اپنا نام شامل کروائیے، انشاءاللہ العزیز آپ کا نام دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ اور آپ لوگوں نے جو بھی یہ سارے ثواب، درود پاک، کلمہ طیبہ کچھ بھی پڑھا ہے، فوری طور پر نیچے کمنٹ میں میسج کر دیجئے، انشاءاللہ العزیز آپ کا نام دعاؤں میں شامل کر لیا جائے گا۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ۔ ویڈیو کو لائک کر دیجئے، شیئر کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک اس ویڈیو کو شیئر نہیں کیا، فوری طور پر اپنے بہن بھائیوں، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، فی امان اللہ۔